بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ ایک محلول ہے، یہ والا۔ یہ بنیادی طور پر ایک خوشبو ہے۔ یہ شالمی میں اگر آپ جائیں گے تو جو پرفیوم مارکیٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے اس طرح کی چیزیں۔ یہ روم سپرے ہے، اس کو آپ تھوڑا سی مقدار جو ہے وہ پانی میں ڈالیں اور اپنے کمروں کو آپ خوشبو سے مہکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں ایک غریب آدمی ہوں اور میری کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی ان بن ہو گئی ہے یا کسی طاقتور آدمی کے ساتھ، تو یہ جو محلول ہے یہ اتنا سا محلول جو ہے یہ شراب میں کنورٹ ہو سکتا ہے، مجھ پہ مقدمہ بن سکتا ہے، اور میں اپنی زندگی کے جو کہیں کہ کئی سال جو ہیں وہ اس مقدمے میں میرے ضائع ہو جائیں گے اگر میں غریب آدمی ہوں۔ تو اگر میں امیر آدمی ہوں اور جو میرا مد مقابل کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو، فرد ہو، وہ مجھ سے کمزور ہے، تو یہ جو محلول ہے اگر یہ شراب بھی ہو، بلکہ اتنا نہیں، 2 3 4 5 بوتلیں بھی ہوں، شراب ہو، تو وہ شہد بن جائے گی اور مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ مقدمہ اول تو بنے گا نہیں، بن گیا تو پھر چلے گا نہیں، چل گیا تو میں باعزت بری ہو جاؤں گا۔ اس کی جو بڑی مثال ہے وہ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، اس سے آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو آج 9 سال 2 ماہ اور 14 دن کے بعد عتیقہ اوڈو پاکستان کی معروف اداکارہ ہیں، ان کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا کہ ان کے سامان سے 2 بوتل شراب برآمد ہوئی تھی، اور ان پہ انہوں نے 100 موٹو نوٹس لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اب ظاہر ہے عتیقہ اوڈو صاحبہ جو ہیں وہ بھی کوئی غریب عورت نہیں ہیں، پاکستان کی معروف ہستی ہیں، تو ان کے خلاف مقدمہ بنانا جو تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خبر چھپ گئی اور چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لے کے قانون سب پر نافذ کرنے کا جو ان کی خواہش اور فارمولہ تھا وہ نافذ کر دیا۔ لیکن 9 سال 2 ماہ اور 14 دن کے بعد اور تقریباً کوئی 12-14 جج تبدیل ہونے کے بعد وہ بالآخر اس مقدمے سے باعزت بری کر دی گئی ہیں، اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے، عدالت نے کہا ہے کہ جی کہ ناکافی جو شہادتیں اور ثبوت ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہم یعنی عدالت جو ہے وہ عتیقہ اوڈو کو چھوڑ رہی ہے۔ اب دوسرا کیس یہ ہے کہ اسی طرح چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار چودھری جیل کا دورہ فرماتے ہیں، سندھ میں کراچی کی ایک جیل کا، اور وہاں پہ ان کو شرجیل میمن صاحب کے کمرے سے ایک عدد بوتل جو ہے وہ آدھی اور شاید ایک پوری تھی، اس طرح کا معاملہ تھا، شراب کی ملتی ہے۔ وہ جناب 100 موٹو نوٹس لیتے ہیں اور مقدمہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کی جو شراب کی بوتلیں ہیں ان کے اندر جو پایا جانے والا محلول تھا وہ بتایا گیا جی کہ یہ شہد تھا۔ اب یہ 2 کیس ہیں، اب یہ دونوں کیسوں میں کام ایک ہی ہوا، یعنی بری کر دیے گئے دونوں کے دونوں شخصیات، دونوں معروف شخصیات تھیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ عتیقہ اوڈو صاحبہ جو تھیں وہ پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کی تھیں یا ان سے قربت رکھتی تھیں، ان کو سیاسی اعتبار سے، ان کے نظریات کے اعتبار سے، ان کی پالیسیز کے حوالے سے پسند کرتی تھیں۔ افتخار چوہدری صاحب کے دشمن نمبر 1 جو تھے وہ جنرل پرویز مشرف تھے، اصولی تھے یا نہیں تھے ہم اس پہ نہیں جاتے، بہرحال وہ تھے، یہ بات طے شدہ ہے۔ انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کے بچے رول دیے گئے، سارا کچھ ہوا، یہ زیادتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن گڑبڑ تب ہوتی ہے جب چیزوں کو ہم پرسنل لینا شروع کر دیتے ہیں۔ عتیقہ اوڈو والا معاملہ اب لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے پرسنل لے لیا تھا اور مقدمہ چلا، لیکن وہ مقدمے کا جو ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ شرجیل میمن کے خلاف بھی چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا تھا، لیکن وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکا؟ وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا یا ان کو سزا نہیں ہو سکی کیونکہ پروسیکیوشن جو تھی وہ سندھ حکومت کی تھی، سندھ پولیس نے ساری انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ تو یہ پاکستان کا مکمل جو ہے یہ 2 کیس بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے یہ اس کا رویہ ہے اور یہ اس کی اصل تصویر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بہت سے اور کیسز بھی ہیں۔ میں بنیادی طور کے اوپر کورٹ رپورٹر ہوں اور میری صحافت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ 1997 سے لے کے 2008 تک میں نے مسلسل کورٹ رپورٹنگ کی ہے، اور میں عدالتی معاملات کو میں نے قریب سے دیکھا ہوا ہے، چونکہ رپورٹ کیا ہے تو قریب سے دیکھا ہے۔ 2 طرح کی چیزیں، ایک میں پہلے آپ کو واقعہ بتا دوں۔ ایک دفعہ میں اور سعید چوہدری صاحب ہمارے استاد ہیں، ہم رپورٹنگ کر رہے تھے کورٹ میں، تو ایک عدالت کے اندر گئے تو بینچ لگ رہا تھا، یعنی کرسیاں لگ رہی تھیں فل بینچ،
وہ ہماری اطلاع کے سے ہٹ کے تھی صورتحال کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ہم نے جب فائل دیکھی تو وہ 1906 کا ایک کیس تھا جو سپریم کورٹ سے ریمانڈ ہو کے واپس ہائی کورٹ آیا تھا اور 2006 میں اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی 100 سال بعد. اور اس کیس کا فیصلہ سنانے والے جو جج تھے نیچے سے لے کے اوپر تک وہ سارے فوت ہو چکے تھے. اس مقدمے کے جو مدعی تھے اور جو اس کے جو رسپونڈنٹس تھے وہ سارے کے سارے مر چکے تھے. تیسری نسل کے چوتھی نسل جو تھی وہ مقدمہ جو ہے وہ لے کے چل رہی تھی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جو مثل مقدمہ ہے ہائی کورٹ کی فائل تھی اس پہ انگریز ججوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو فیصلوں کے نوٹ ہوتے ہیں نا کہ فلاں ڈیٹ پڑ گئی فلاں ڈیٹ پڑ گئی، یہ سول مقدمہ تھا. یہ تو ہو گیا سول مقدمہ. اب اس میں ایک جو ہے ہم نے اپنے قوانین کو جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ڈھالا نہیں ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے سول مقدمہ زمین کا قبضے کا معاملہ یا جو بھی ہے، آپ کیس کرتے ہیں، کیس جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سال چلے گا اور پھر آپ کے اگر حق میں ڈگری جاری ہوگی، آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو پھر سے کیس کرنا پڑے گا. یہ ہے پاکستان کا دیوانی جو عدالتی نظام ہے وہ ہے. فوجداری نظام ہے اس پہ آ جائیں. فوجداری نظام میں یہ ہے کہ ایک جج ہے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. اب تو خیر چھوٹے چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں کمرے، سسٹم کوئی نہیں ہے، کمپیوٹرائزڈ سسٹم کوئی نہیں ہے. وہی کھاتوں پہ چڑھ کے کام ہو رہے ہیں، رجسٹر کھول کے وہ فیصلے لکھے جا رہے ہیں، ڈیٹے پڑھ رہی ہیں. کوئی میکانزم نہیں ہے، ڈیجیٹل میکانزم نہیں بنا سکے ہم آج تک اس کا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک جج کے پاس ایک دن میں 1000 مقدمہ لگا ہوتا ہے، 700 800 اتنی فہرست ہوتی ہے اور تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے. کیوں؟ پروسیکیوشن جو ہے اس کی ایک علیحدہ سے کہانی ہے. پولیس والوں نے جو اگرچہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ کر دیا گیا ہوا ہے انویسٹیگیشن کا، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے اس میں کبھی گواہ نہیں ہے، گواہ ہیں تو شناخت پریڈ نہیں ہے، شناخت پریڈ نہیں ہے. مطلب 1101 خامیاں. اور اس میں بھی جو ہے پولیس والوں نے وہ جو ہوتی ہے نا مقدمات کی فائلیں تیار کرنا، بیانات ریکارڈ کرنا، اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ آگے سے ملازم رکھے ہوئے ہیں. اور جو جج ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، تاریخیں دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ ہو گیا فوجداری اور دیوانی معاملہ. اب اس میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، پاکستان کے جتنے حکومتیں اس وقت تک آ چکی ہیں وہ منتخب حکومتیں ہیں، وہ فوجی حکومتیں ہیں. ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو سستا انصاف مل سکے، فوری انصاف مل سکے. سیاسی نعرے ہوتے ہیں ایک ہی مقدمے کے لیے. دنیا بھر میں دہشت گردی کی اس طرح کی جو ہے نا علیحدہ قانون اور علیحدہ عدالتیں اس طرح کی نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے لندن میں رائٹس ہوئے تھے، وہاں پہ عدالتوں نے 24 گھنٹے کام کیا. ہم تو آج تک اپنا قانون شہادت نہیں چینج کر سکے. دنیا جو ہے اور جو وارداتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں آگے سے، یعنی وہ ایڈوانس ہو گئی ہیں. یہ دور جو ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے، ڈیجیٹل جو ورڈ ہے یہ والی. لیکن اب ہم نے آ کے ہماری عدالتوں نے وہ آن لائن جو ہے وہ مقدمات کی ہیئرنگ کرنی شروع کی ہے. لیکن دنیا بھر میں جو دہشت گردی کے اور دیگر جو مقدمات ہوتے ہیں اس میں وہ سائنٹیفکلی اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی یا اس کی پرائورٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو جلد انصاف مل سکے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کا نظام انصاف کے اوپر سے، یعنی کہ اس کو انصاف ملے گا ریاست سے، ریاست اس کو انصاف دے گی، پروٹیکٹ کرے گی. یہ اعتماد ختم ہو چکا ہے. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان جو تھے ان کو پذیرائی کراچی کے جیسے بڑے شہر میں ملنا شروع ہو گئی. رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہاں پہ عدالتیں لگتی تھیں طالبان کی. کیوں لگتی تھی؟ لاہور میں بھی لگتی رہی ہیں، یہ چبرجی والی سائڈ پہ. کیوں لگتی رہی ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کی عدالتوں میں جائیں گے تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا. اگر عتیقہ اوڈو کو 9 سال لگ سکتے ہیں تو پھر ایک ماجہ ساجہ ایک عام شہری جو ہے اس کا تو کوئی پریشان حال نہیں. لوگ پھائے لگ جاتے ہیں، پھانسی چڑھ جاتے ہیں. پھر عدالتوں کو یاد آتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ بندے تو بے گناہ تھے جو پھانسی لگ گئے ہیں. تو بیسیکلی ریاست جو ہے وہ ہماری
یوں سمجھیں کہ اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. اور ریاست کن لوگوں سے ہے؟ ریاست پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کلاس سے ہے. اور اس رولنگ ایلیٹ کلاس کا ایک نمائندہ جس کا نام نواز شریف ہے، میں آپ کو اس کی ایک سٹیٹمنٹ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی پنجاب میں بھی حکومت نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جب ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور مقدمات چلے. پہلے جو مقدمے چلے تھے پرویز مشرف کے دور میں وہ تو یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن یہ جو پاناما والا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد پنجاب میں حکومت ان کی نہیں رہی تھی، اور جو وفاق میں تو وہاں پہ بھی حکومت نہیں تھی، ورنہ تو پہلے وہ پنجاب سے کمپنسیشن لے لیا کرتے تھے، پنجاب کے کھاتوں میں ان کے وکیلوں کو پیسے چلے جایا کرتے تھے. نواز شریف نے میڈیا کے سامنے کہا، ایک ملاقات میں کہا، میڈیا نے رپورٹ کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مقدموں پہ اتنے پیسے لگتے ہیں. مجھے اگر پتہ ہوتا کہ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے تو میں اس پہ ضرور کام کرتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران دے جو پاکستان کے عوام کے یہ جو دکھ اور تکلیفیں ہیں، جو ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، یہ ذمہ داری صرف رولنگ ایلیٹ میں ایک پورشن جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کا بھی ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ آپریشن کرتے پھرتے ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کے چھاپا مارتے ہیں، کبھی کسی جیل میں چلے جاتے ہیں، کبھی وہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں تجاوزات کے اوپر. اپنی عدالتوں پہ انہوں نے کبھی نوٹس نہیں لیا. چیف جسٹس پاکستان صاحب کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ عدالتی نظام کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر وہ حکومت کو چابیاں دے کے ان کے بگڑے کام ٹھیک کروا سکتے ہیں تو پھر حکومت کو چابی دیں اور پارلیمنٹ کے اوپر کو آرڈر کریں حکومت کو کہ کوئی اس طرح کی قانون سازی کریں اور پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کریں. اور آخری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے. ان کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں ریفارمز لائے جائیں، اصلاحات کی جائیں، ورنہ لوگ اسی طرح عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہیں گے، برباد ہوتے رہیں گے، ان کو انصاف نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.